ہاں جی کریں شاہ جی اگلا سوال. اچھا علی بھائی، یہ تھوڑا سا ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ میرے اوپر بڑا پریشر ہے، کیونکہ آپ کی چیز جہاں پہ بھیجتے ہیں نا جی، واٹس ایپ آگے پیچھے انٹرنیٹ پہ، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی مثلا شیعہ حضرات ہیں، ان کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ جی ہمارے جناب محمد حسین نجفی ڈکو صاحب ہیں، اظہر عباس حیدری ہے، آفتاب جوادی صاحب ہیں، ان سے تو آپ کی تھوڑی سلام دعا بھی ہے. جوادی صاحب سے جوادی صاحب سے ان سے جناب مناظرہ کر لیں. بریلوی کہیں گے جی آپ عباس رضوی صاحب سے مناظرہ کر لیں، جی عرفان شاہ مجدی صاحب سے کر لیں. دیوبندی کہیں گے جی لیاز گمر صاحب سے کر لیں، عبدالغفار زبی سے کر لیں. اہل حدیث کہیں گے جی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب سے کر لیں، شہد اللہ کثیر صاحب کے شاگرد سے کر لیں. اور غامدی صاحب وغیرہ تو خیر اس قسم کی باتوں میں بلیو نہیں کرتے، لیکن ان کے لوگوں کا بھی کنسیپٹ تو یہی ہے کہ غامدی صاحب سے بیٹھ کے بات کر لیں، خالد ظہیر صاحب سے بات کر لیں. اچھا اس میں علی بھائی یہ ہے کہ آپ کی گفتگو جب دلائل پہ مبنی بھی ہے، پھر آپ کو اس میں اعتراض کیا ہے؟ کس چیز پہ؟ یعنی اکثر لوگ ہمارے پہ بھی یہ تان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی کیوں آپ لوگ گھبراتے ہیں، کیوں ہمارے سامنے آگے بیٹھنے ہیں، آپ کو کیا پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمیں تو انہوں نے ساتھ بٹھائے، آپ اپنی جو جڑی ہے نا وہ پیڑ دی بہن ہوتی ہے نا، بکری کی بہن ہوتی ہے نا، آپ آپس میں سارے مولوی مل کے اپنے مسائل کیوں نہیں حل کرتے ہیں؟ ہمیں جو بٹھا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ آپس میں بیٹھ کے یہ معاملات کیوں نہیں طے کر لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں بلا رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں معاملات طے کریں، ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میں یہ کہتا ہوں جتنے مناظرے، شاہ جی آپ نے بھی بڑے مناظرے، تو بڑا شوق ہے، انہوں نے مجھے کئی بار بڑا گھیرا ہے کس طریقے میں مناظرے پہ آمادہ ہو جاؤں. میں نے تو شیخ زبیر صاحب سے توبہ کروائی تھی کہ کبھی مناظرہ نہیں آپ نے کرنا، ان کا فائدہ نہیں ہوتا. مجھے بتائیں جتنے مناظرے ہیں اس کے اینڈ پہ کہتے ہیں یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے موت آ جائے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اسے موت آ جائے. دو ہی نہیں مرتے تھے، دو ہی جھوٹے نے، مباہلوں کے چیلنج اور یہ وہ. میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں. اگر تو ان مناظروں کے اینڈ پہ ایک دوسرے کی مان کے اٹھیں پھر تو ہم کے مناظروں کے فائدے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مجادلہ ہونا چاہیے، مناظرے ہیں نا ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے. ہر ایک بندہ اپنے وہ مکتبہ فکر کا گول کیپر بنا ہوتا ہے. کبھی ہوا ہے کہ جی ہاں جی آپ نے جو یہ بات کی ہے نا اس میں واقعی ہمارا مسئلہ غلط ہے، لیکن اس مسئلے میں آپ غلط ہے، اس طرح کبھی بات سنی کسی کی؟ تو ان لوگوں کے ساتھ مناظرے کرنے کا فائدہ ہے. ہمیں امید میرے بھائی صرف عوام الناس سے ہے جن کی روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. ٹھیک ہے جی، اگر ایک شیعہ ذاکر کہہ دے نا جمعے کے خطبے میں کہ یہ سیدنا علی پر ممبروں پہ لعنت کرنے کے بانی معاویہ بن ابی سفیان ہے، تو تم معاویہ کے شیعہ نہ بنو، علی کے شیعہ بنو. اس نے تو خوارج کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، تو وہ گھر شہید ہوئے بغیر نہیں جا سکتا. جو ایسا کہے گا میں تو اس کو شہید ہی کہوں گا نا، اتنا جرت مند ہوگا. اور اگر کوئی بریلوی دیوبندی جمعے کے خطبوں میں یہ کہہ دے کہ یار شیخ عبدالقادر جیلانی کے سارے مرید ہو، ان کو پیرانے پیر مانتے ہو، ان کی تو نماز رفع دین کے ساتھ تھی، تو آپ لوگوں کی یہ نماز جو ہے شیخ عبدالقادر جیلانی والی نماز نہیں ہے، اپنی نماز صحیح کرو، تو بچ جائے گا. ان کہنے کے لوگ وہابی ہو گیا. اور اگر کوئی اہل حدیث جو ہے وہ اپنی پبلک کو یہ بات بتا دے کہ یہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز تو ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ سر ڈھانپ کے ہی ہے، اور اس کی وہ ترغیب دلائے، ہر دوسرے جمعے سر ڈھانپنے کی ترغیب دلا دے، تو تھی تک وہ بڑھ دی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یا اسی طریقے سے یہ حسین کو ایون حسین کو سپورٹ کرے، یزید کو باغی کہنا شروع کر دے، دیکھیں اس کے ساتھ کیا بنتی ہے. ادھر جیلم میں کتنی اہل حدیث کی مسجدیں ہیں، یہ سارے محرم کے جمعے جو ہے نا فضائل معاویہ پہ پڑھا رہے ہیں. دیکھو اندازہ کرو محرم کے، یار فضائل حسین کی باری کب آئے گی؟ محرم میں ہی آنی تھی نا. وہ فضائل معاویہ پہ پڑھا رہے ہو، کسی اور جگہ پڑھا لو آپ جی. ان کے خلاف چونکہ باتیں ہو رہی ہیں اس لیے کر رہے ہیں، تو حسین کے خلاف تو آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں جو لوگ بھونک رہے ہیں، ان کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ وہ اصل میں خود ہے. اور پھر جعلی روایتیں آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور اس طریقے سے. تو ہم میرے بھائی نہیں بیٹھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو نا مناظرہ، ہم نے مناظرے سے بڑا کام کیا ہے، ہم نے اپنا مقدمہ لکھ کے دے دیا ہے. یہ جو میری 72 حدیثیں ہیں، میں بار بار انہوں نے منہ دے چھپا لا رہے ہیں. مجھے اگلے دن فون کیا ایک بندے نے لاہور تو، وہ ہمیشہ سے میرے لیکچر سنتا ہے، یہ وہی ہے جس نے وزیر آباد والا میرا مسئلہ خروج والا لیکچر، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ 101 وزیر آباد کی اہل حدیث مسجد میں جو ہوا تھا، جس میں جنگ جمل، نہروان، صفین اور دور معاویہ، صلح حسن، یہ سب کچھ شہادت حسین میں نے کور کی تھی 2.25 گھنٹے میں. اس نے سارے لیکچر دیکھے ہیں. وہ یہ کہ میں ہر لیکچر میں یہ 72 حدیثیں بتاتا ہوں، یہ ہے تو 150 روایتیں ہیں. اس نے کہیں پڑھی اور کہتا ہے جی میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں. میں نے کہا یار بڑا افسوس ہے مجھے کہ آپ کی آنکھیں اس کو، مطلب میں اتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں پڑھو خدا کے لیے. یہ ساری ناسبیت کی جنگ ایک طرف کلیئر کٹ آپ ون کر لیں گے، آپ یہ ان کے اوپر پھینک دیں گے پمفلٹ. ایٹم بم جب گر جاتا ہے نا جنگ ختم ہو جاتی ہے. امریکہ نے 1 سائیڈڈ جنگ جیت لی. آپ لوگوں کو حدیثیں دیں، ہم نے اپنا مقدمہ لکھ کے ان کو دے دیا ہے. مناظرہ کیوں کرتے ہیں؟
یہ صرف یہ کریں شاہ جی تسی بھی انہوں چیلنج لے جاؤ رافضیاں واسطے بھی تے ناسبیاں واسطے بھی کہ ایڑی حدیثاں نے نا ان حدیثوں کی شرح نہیں شر والی نہیں شرح کھول کے نا ان حدیثوں کو اپنی پبلک میں جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں. اور اگر کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو امام مسلم لکھا ہے میں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں. امام مسلم پہ بخاری پہ اوپر فتویٰ لگائے. ہم نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے آڈینس عوام ہے, مولوی تو میرا آڈینس ہی نہیں ہے. میں نے تو مولویوں کے اوپر 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ قابل اصلاح نہیں, بیونڈ ریپیئر ہیں. وہ کیسے ریپیئر کر سکتے ہیں؟ یہ خود ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے. عمر صدیق صاحب انہوں نے اہل حدیث میں سٹانس لیا نا یزید کے خلاف, ان کو سارے رافضی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل حدیث؟ رافضی کا لفظ بول رہے ہیں ان کے اوپر, رافضیوں کا ایجنٹ. یہ شیعہ ہو گیا. طالب الرحمان شاہ صاحب کا بھی کلپ چڑھا ہوا ہے آڈیو والا, میرے علم میں ٹھیک ہے. باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور اتنے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اس نے تو حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع بھی کیا ہے, پھر بھی اس کو سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا. مجھے کہتے ہیں نا یہ صرف یزید تک رہتا تو ٹھیک تھا. تو یزید تک رہا ہے نا عمر صدیق, اس کو کیوں رافضی کہہ رہے ہو؟ وہ تو حضرت معاویہ کا جھوٹا دفاع کر کے مجھے گالیاں نکال رہا ہے ویڈیوز میں اپنی اہل حدیثیت کو پکا کرنے کے لیے. سیٹ کو مجھے گالی, وہ اس وقت اہل حدیثیت کی جو سیٹ پکا کرنے کے لیے, یعنی مولویوں میں, عوام میں نہیں. عوام تو لتر مارتی ہے, عوام تو ماشاءاللہ 24 کیرٹ سونا ہے اہل حدیث کا. اسی لیے تو سب سے بڑا فتنہ میں ہوں نا, تو اس لیے مجھے سب سے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں نا. تو وہ اپنی عوام کو جو ہے نا اپنے علماء کے طبقے کو یقین دلا رہا ہے, دیکھو میں علی کے کتنے خلاف ہوں, دیکھو میں علی کے کتنے خلاف ہوں, لیکن نہیں مان رہے ہیں اس کو, اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. اچھا علی بھائی